بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہاں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اے اللہ، ہمیں دین کی جانب راغب فرما اور ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں قبر کی حقیقت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہم کیوں قبر کی نعمتوں کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ سب سے بہترین دن ہوگا جب ہم اپنے رب سے ملیں گے؟ ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے تو ہم ارحم راحمین کے دونوں ہاتھوں میں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جانور کو دیکھا جو اپنا پاؤں اپنے بچے پر رکھنے سے بچا رہے تھے، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بے شک ہمارا رب ہم پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ کیوں ہمیشہ عذاب قبر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں؟ کیوں موت سے ہمیں نفرت دلائی جا رہی ہوتی ہے اور اس سے ڈرایا جا رہا ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ ہمیں پختہ یقین ہو گیا کہ ہمارا رب ہمیں مرتے ہی ایسا عذاب دے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کیوں اس بات پر مصر ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صرف عذاب ہی دے گا؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا رب ہم پر رحم کرے گا؟ ہم یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ جب قبر میں صالح مومن سے منکر نکیر کے سوال جواب ہو جائیں گے تو ہمارا رب کہے گا، میرے بندے نے سچ کہا، اس کو جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کی طرف سے اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اس کو عزت کے ساتھ رکھو۔ پھر وہ اپنا مقام جنت میں دیکھے گا تو اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرے گا کہ پروردگار، قیامت برپا کرتا کہ میں اطمینان کے ساتھ جنت چلا جاؤں۔ بحوالہ احمد ابو داؤد۔ ہم یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارا صالح عمل ہم سے الگ نہ ہوگا اور قبر میں ہمارا غم خوار ہوگا؟ جب کوئی نیک آدمی وفات پا جاتا ہے تو اس کے تمام رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ہوں گے ان کی طرف دوڑیں گے اور سلام کریں گے۔ اس ملاقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملاقات اس سے کہیں زیادہ خوشی کی ہوگی جب تم دنیا میں اپنے کسی عزیز سے طویل جدائی کے بعد ملتے ہو اور وہ اس دنیا کے لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا، اس کو آرام کرنے دو، یہ دنیا کے غموں سے آیا ہے۔ بحوالہ صحیح الترغیب لا لبانی۔ موت دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے۔ صالحین کی موت در حقیقت ان کے لیے راحت ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی کہ اے اللہ، موت کو ہمارے لیے تمام شروں سے راحت کا ذریعہ بناتے۔ ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ موت زندگی کا دوام ہے اور یہ حقیقی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتوں کا دروازہ ہے؟ ہم یہ حقیقت کیوں چھپاتے ہیں کہ روح جسم میں قید ہے اور وہ موت کے ذریعے اس جیل سے آزاد ہو جاتی ہے اور عالم برزخ کی خوبصورت زندگی میں، جہاں مکان و زمان کی کوئی قید نہیں ہے، رہنا شروع کرتی ہے؟ کیوں نہ ہم یہ سوچیں کہ یہ اپنے آباء و اجداد، احباب و نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ قبر سانپ کا منہ نہیں ہے کہ آدمی اس میں جائے گا اور سانپ اس کو چباتا رہے گا، بلکہ وہ تو حسیناؤں کا عروس ہے جو ہمارے انتظار میں ہے۔ اللہ سے نیک امید رکھو اور اپنے اوپر خوف طاری مت کرو۔ ہم مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں، اسی لیے ہم اللہ کی رحمت سے دور نہیں پھینک دیے گئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عذاب کی خاطر پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے کام کون سے ہیں اور ناراضگی کے کون سے کام ہیں، اور ہم دنیا میں آزاد ہیں، جو چاہے کریں۔ اے اللہ، ہمارے اعمال کا خاتمہ بالخیر کر، ہماری آخری عمر کو بہتر بناتے، اور سب سے بہترین دن وہ جس دن آپ سے ملاقات ہوگی۔ آمین۔
सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद ज़रूर आई होगी और अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर तो ज़रूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।